میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج عید الاضحیٰ یعنی بقر عید ہے۔ عید الاضحیٰ کے معنی کیا ہیں؟ عید کے معنی خوشی کے آتے ہیں، اضحیٰ کے معنی قربانی۔ عید الاضحیٰ قربانی کی خوشی۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اب میں اس کی تشریح عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، چونکہ یہ حج کا موسم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے، ان احوال کی روشنی میں ان آیات کریمہ کی مختصر تشریح کروں گا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ انہوں نے 4 بڑے امتحانات پاس کیے، یعنی اللہ نے ان سے 4 بڑے امتحانات لیے، 4 پرچے ڈالے گئے۔ ہر پرچے میں انہوں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کیا، ہر پرچے میں اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرچوں کے بعد، 4 امتحانات میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو گولڈ میڈل حاصل کیا، اس گولڈ میڈل کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتحان بھی بے مثال، کامیابی بھی بے مثال، گولڈ میڈل بھی بے مثال۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلی آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش اور چوتھی آزمائش ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر کا پہلا امتحان یہ ہوا کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ نمرود کے دربار میں کس لیے لایا گیا؟ نمرود کے دربار میں اس لیے لایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے خدا انہوں نے رب واڑے میں رکھے ہوئے تھے اور وہ ساری قوم میلے پر چلی گئی۔ میرے دوستوں، جب ساری قوم میلے پر چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رب واڑے میں داخل ہو گئے۔ کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا بازو اکھاڑ دیا، کسی کے پیر اکھاڑ دیے، کسی کا سر پھوڑ دیا، اور جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح رب واڑے میں داخل ہوئے، وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک ادا کو قرآن پاک کی آیات میں محفوظ کر دیا۔ میں واقعات تفصیل بیان کرنا نہیں چاہتا، مختصر لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے ان واقعات کی طرف اشارہ کر کے اپنے مدعا کو، اپنے دعوے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستوں، جس وقت قوم میلے سے واپس آئی، نمرود نے کہا میرے خداؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ اس قوم کے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایک شخص ہے ابراہیم نوجوان۔ میرے بھائیوں، یہاں پر لفظ ہے فتن۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک نوجوان ہے جس نے جھوٹے خداؤں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان ہوتا ہے جو جھوٹے خداؤں کا بیڑا غرق کرتا ہے، اور نوجوان ہی کفر کا مقابلہ کرتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو۔
لیکن اللہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک نبی نہیں، لفظ قرآن کیے ہیں سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ فتن عربی میں کہتے ابھرتی ہوئی جوانی والے کو، جسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ابراہیم کو بلایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار شاہی میں لایا گیا اور پوچھا گیا ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق ستیہ ناش تم نے کیا ہے؟ تو پیغمبر نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کیا، اور نہ یہ فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ جواب میں اللہ کے رسول نے بڑی عجیب بات کہی۔ فرمایا تمہارے خداؤں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کسی کا ناک کٹ گیا، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کا پیر نہیں ہے، اور جو بلا ہے ہمارے خداؤں میں اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تو نے یہ بیڑا غرق کیا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے، اسی سے پوچھو تمہارا بیڑا غرق کس نے کیا ہے اور تمہارے پاس کلہاڑا کون رکھ گیا ہے؟ اس لیے کہ آلہ قتل جس کے پاس ہوتا ہے تو قاتل وہی ہوتا ہے، جس کے پاس آلہ یعنی جس کے پاس کلہاڑا رکھا ہے تو قاتل وہی ہے۔ پیغمبر کی یہ بات سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا، غصے میں بھر آیا اور 40 میل لمبی چوڑی آگ کا ڈھیر جلانے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر! 40 میل لمبی چوڑی آگ، آسمان سے بات کرنے والی آگ، آسمان سے گفتگو کرنے والی آگ دہک رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گوفن میں ڈال کر، ایک بڑے ٹوکرے میں ڈال کر بڑے طاقتور لوگوں کے ذریعے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ پیغمبر کا پہلا امتحان تھا، پہلا پرچہ تھا جو پیغمبر کے ڈالا گیا۔ پیغمبر آگ میں ہے، عرش والا خدا دیکھ رہا ہے کہ میرا نام لے کر میری کبریائی کا، میری بڑائی کا اعلان کر کے ایک شخص آگ میں گر رہا ہے، جس کو قرآن نے کہا ایک شخص آگ میں گر رہا ہے۔ قرآن نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ کیسی ٹھنڈی؟ برف جیسی۔ اب برف جیسی ہو جائے تو پیغمبر کو برف سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ فرمایا نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا۔ کیسی ٹھنڈی؟ ایسی ٹھنڈی کی ایئر کنڈیشن بن جائے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ دہکتے ہوئے انگارے عرش سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان انگاروں کو ایئر کنڈیشن بنانے والا خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلیٰ نمبروں میں پاس کر چکا ہے۔ پیغمبر کا پہلا امتحان کیا امتحان تھا؟ آتش نمرود میں گرنا۔ پیغمبر اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان یہ لیا کہ پیغمبر کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کے دروازے پر رو رہا ہے، نبی روتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، مجھے نیک بیٹا عطا کر، مجھے نیک بچہ عطا فرما۔ پیغمبر کی عمر 120 سال ہے، اندازہ کیجئے، پیغمبر کی عمر 120 سال ہے، نبی اللہ کے دروازے پر رو رہا ہے، رو رو کر کہتا ہے، تو بیوی دیوار کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی کیا ہوا، پاگل ہو گئے کیا؟ آپ کی عمر تو 120 سال، میری عمر 90 سال ہے، بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ جبریل امین اتر آئے، فرمایا کیوں گھبراتے ہو؟ جو خدا حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا بڑھاپے میں تمہاری جھولی بھی بیٹوں سے بھر سکتا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، فبشرنا باسحاق ایک آیت میں آیا ہے، پیغمبر کو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، بعد میں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔
पैगंबर बेटे की खुशी पाकर खुश होता है और खुशी से अल्लाह के दरवाजे पर झुक जाता है। बुढ़ापे में रो रो कर बेटा मांगा, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, हाजरा की गोद हरी हो गई। जिस बच्चे को पैगंबर ने रो रो कर मांगा, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ऐ इब्राहिम इस बच्चे को इसकी माँ के साथ ले चलो। फरमाया अल्लाह कहाँ ले चलें? कहा खाने काबा में ले चलो, हरम में ले चलो, काबे की बस्ती में छोड़ आओ। फरमाया अल्लाह वहाँ पानी नहीं है। फरमाया पानी ना हो। ऐ अल्लाह वहाँ घास नहीं है। फरमाया घास ना हो। ऐ अल्लाह वहाँ मकानात नहीं है। फरमाया मकानात ना हो। ऐ अल्लाह वहाँ रिहाइश नहीं है। फरमाया रिहाइश ना हो। कुरान ने इस वाक़े को बयान फरमाया, व बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। तो अल्लाह ने फरमाया रो रो कर बेटा तूने मांगा, इम्तिहान भी अर्श से खुदा ने तेरे मुकद्दर में कर दिया। पैगंबर बीवी को साथ लेते हैं, बेटे को साथ लेते हैं, बाबुल की बस्ती से, मिस्र की बस्ती से, इराक की बस्ती से जंगलों का सफ़र करके मक्का पहुँचते हैं। काबे के करीब सफ़ा मरवा की पहाड़ी के दरमियान हाजरा से कहते हैं हाजरा यहाँ बैठ जा। हाजरा बैठ गई, बच्चा बैठ गया, पानी का मशकीज़ा साथ है, थोड़े से सत्तू भी साथ है। पैगंबर बीवी को छोड़कर चलना चाहते हैं, बीवी ने बाजू पकड़ लिया। फरमाया कि यहाँ जंगल में छोड़कर कहाँ जाओगे? तो पैगंबर ने अल्लाह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि हाजरा मुझे आपके साथ गुफ्तगू की भी आज इजाज़त नहीं है। व बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। काबे के पड़ोस में एक ऐसी बस्ती है जहाँ सब्ज़ा कोई नहीं है, जहाँ पानी नहीं है। ऐसी जगह पर अल्लाह में ज़ुर्रियत को आबाद करना चाहता है। मेरे भाइयों, ऐसी जगह पर अल्लाह में ज़ुर्रियत को आबाद करना चाहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवी और बच्चे वहाँ छोड़ दिए। हाजरा सफ़ा मरवा की पहाड़ी के दरमियान बैठ गई। पैगंबर पहाड़ी पर सवारी पर बैठ कर चले गए। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजरा, कोई शख्स नहीं, कोई सब्ज़ा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चरिंद परिंद नहीं, कोई शजर हजर नहीं। मासूम बच्चा इस्माइल साथ है, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। बेटा प्यास से तड़पने लगा, तड़पते हुए बेटे को प्यास से देखकर माँ के बर्दाश्त ना हो सका। हाजरा वहाँ से चलती हैं, पहाड़ी पर चलती हैं, फिर इधर आती हैं, कभी दूसरी पहाड़ी पर चलती हैं। जब पहाड़ों के दरमियान पहुँचती हैं, पहाड़ों के दरमियान होने की वजह से बच्चा नज़र नहीं आता, वहाँ से ज़रा भाग कर चलती हैं, तेज़ी से चलती हैं। अर्श वाला खुदा देख रहा है। इम्तिहान बेटे का भी है, इम्तिहान माँ का भी है, इम्तिहान बाप का भी है। और अर्श वाले खुदा को वो अदाएँ बड़ी पसंद आई कि माँ पहाड़ की चोटी पर कभी ऊपर कभी नीचे 7 चक्कर लगाए। अर्श वाले खुदा को ये 7 चक्कर बड़े पसंद आए और कुरान पाक में इसका जिक्र फरमा दिया। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इन पहाड़ों को मैंने अपनी अलामत बना दिया। इसके बाद हज के मौके पर पैगंबर पर लाजिम कर दिया, सहाबा पर लाजिम कर दिया कि जब तुम हज करने के लिए जाओ तो इसी तरह जिस तरह हाजरा चक्कर लगा गई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबाओं तुमको भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। हाजरा सफ़ा मरवा की पहाड़ी के दरमियान पहुंचकर तेज़ी से चलती थी, इसलिए हाजियों तुम्हें भी तेज़ी से चलना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को हाजरा का सफ़ा पर चढ़ना पसंद था और मरवा पर उतरना पसंद था। हाजरा जब ज़ख्मों से चूर हो गई, दुखों से भरपूर हो गई, हाजरा के पास सिवाय परेशानी के कुछ ना रहा। रोती हैं, रोती बेटे के पास आती हैं, सोचती हैं कि पानी ना होने की वजह से बेटा दुनिया से जा चुका होगा, बेटा तो तड़प के जान दे चुका होगा। हाजरा परेशान होकर आती, देखती क्या है कि वो लाडला, वो बेटा अपनी एड़ियों को ज़मीन से रगड़ रहा है। उन एड़ियों से आबे ज़मज़म का चश्मा निकल रहा। आबे ज़मज़म क्यों निकला?
آپ دیکھیے خوشنودی آب زمزم کی، اگر ایک ہاتھ کے تالاب میں پانی کو رکھ دیں آپ، جب 10 دن گزریں گے پانی کا رنگ بدل جائے گا، مزہ بدل جائے گا۔ لیکن آج ہزاروں سال ہو گئے ہیں، آب زمزم کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ مزہ بدلتا ہے، نہ منہ بدلتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ ٹیسٹ بدلتا ہے۔ کیوں نہیں بدلتا؟ اس لیے کہ زمزم کے کنویں کو ایک پیغمبر کی پاؤں کی ایڑی لگ چکی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حج کس چیز کا نام ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا حج ہاجرہ کی اداؤں کا نام ہے، حج ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے، حج اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا نام ہے۔ اب جب یہ جو تھا دوسرا امتحان تھا، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے وہاں چھوڑ چکے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے۔ جب بچہ بڑا ہو جائے، پھر اکلوتا ہو، پھر خدا سے رو رو کر مانگا گیا ہو، وہ بچہ بھی خدا کا نبی ہو، نبوت کا تاجدار ہو، تھوڑا سا بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگا، ایک دن خواب آیا۔ کیا خواب آیا؟ باپ کو بھی خواب آیا، بیٹے کو بھی خواب آیا۔ اس خواب کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل بیٹا تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے۔ ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تو لیٹا ہے، میں بیٹھا ہوں، تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ میرے بیٹے بتا، میں لختے جگر کے ٹکڑے بتا، کیا میں تجھے ذبح کر سکتا ہوں؟ کیا میں تیرے مبارک گردن تیرے گلے پر چھری چلا سکتا ہوں؟ قرآن نے اس کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے۔ قَالَ يَا بُنَيَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا خواب؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے؟ کیا میں تجھے ذبح کر سکتا ہوں؟ کیا میں تیرے گلے پر چھری چلا سکتا ہوں؟ امتحان باپ کا ہے، بیٹے کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ادائیں بڑی پسند اللہ کو آئیں تو پیغمبر نے فرمایا فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے بتا تو ہی تیری کیا رائے ہے؟ حافظ جالندری رحمہ اللہ سے رہا نہ گیا، وہ کہتے ہیں کہ پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے میں خود تجھے ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ ہائے، بیٹی نے چیخ کر کہا ابا جان جلدی کرو، حکم خدا نے دیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ معصوم بیٹا کہتا ہے ابا جان جلدی کرو، باپ چھری لایا ہے، بیٹے کو زمین پر لٹا دیا گیا ہے، باپ چھری چلاتا ہے، باپ چھری چلاتا ہے، اوپر بھی نبی ہے، مقام نہر پہ لے جایا گیا ہے، اور باپ نے کہا، باپ نے بیٹے کا منہ اوپر کر رکھا ہے، باپ نے کہا بیٹا ایسا کر میں تیرا منہ نیچے کرتا ہوں، باپ نے کہا ابا جان یہ دیکھو میرے بیٹے حکم اللہ کا ہے، میں بیٹھا ہوں تو لیٹا ہے، میرے ہاتھ میں چھری ہے۔ شیطان نے آ کر وسوسہ ڈال دیا مائی ہاجرہ کے دل میں، اے ہاجرہ تجھے پتا ہے کیا لختے جگر کا ٹکڑا کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ ارے ابراہیم تے لختے جگر کو لے کر چھری چلانے کے لیے لے کر گیا ہے۔ کہا چھری کیوں چلے گی؟ ارے ابراہیم کہہ رہا ہے کہ جو ہے حکم اللہ کا ہے، تو نے سرما لگا دیا، تیل کر دیا، مانگ کر دی، ٹوپی لگا دی، کرتا پاجامہ پہنا دیا، تو نے تو تیار کر کے بھیج دیا ہے۔ ارے تجھے خبر ہے تیرا شوہر تیرا وحشی خاوند کہاں لے کر گیا ہے تیرے لاڈلے کو؟ حاجر نے کہا کیوں؟ کیا ہوا؟
ارے وہ یہ کہتا ہے حکم اللہ کا ہے۔ حاجہ نے کہا حکم اللہ کا ہے، پھر تو مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بھی ساتھ جانا چاہیے تھا، میں بیٹے کے بازو پکڑ لیتی، پاؤں پکڑ لیتی، گردن پکڑ لیتی، میرا خاوند چھری چلاتا، میں بھی امتحان میں پاس ہو جاتی، میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو جاتا، میرا خاوند بھی امتحان میں پاس ہو جاتا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے، بیٹا زمین پر لیٹا ہو، باپ چھری چلا رہا ہو، گلے پہ آنکھوں کے ساتھ آ کے ٹکرا رہی ہو، باپ نے بیٹے نے کہا ابا جان میں منہ جو ہے نیچے کرتا ہوں، زمین کی طرف کرتا ہوں، کیوں کہ ایسا نہ ہو ابو جان آپ چھری چلائیں، چھری چلانے میں تاخیر دیر نہ ہو جائے۔ باپ نے کہا بیٹا اچھا، بیٹے نے منہ زمین کی طرف کر لیا، باپ چھری چلاتا ہے، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، درمیان میں چھری کا کام کاٹنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، چھری تو چلتی نہیں۔ جس طرح آگ کا کام جلانے کا تھا، اللہ نے آگ کو روک دیا، اے آگ تجھے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، اسی طرح چھری کا کام کاٹنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، لیکن آج چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری جواب میں کہتے ہیں ابراہیم میں کس کی بات مانوں، پروردگار عالم کا حکم ہے، وہ ذلیل کا حکم ہے، وہ رب کائنات کا حکم ہے کہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم کی آنکھیں بندی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی آنکھیں بندی ہیں، چند منٹوں کے بعد دیکھا کہ جو ہے چھری چلی، اب حیران، چند منٹوں کے بعد دیکھا کہ دمبا جنت سے لا کر رکھ دیا گیا اور چھری اس دمبے کے گلے پر چل گئی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ بیٹے نے کہا ابا جان جلدی کرو، جو حکم خدا نے اس میں تاخیر نہ ہو جائے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ فلما اسلم وتله للجبين، علیہ السلام کو جبین کے بر زمین میں لٹا دیا گیا، وفديناه بذبح عظيم، اور ذبح کرنا شروع کر دیا، ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم رو رو کر بیٹا تو نے مانگا، امتحان میں سے خدا نے تیرے مقدر میں کر دیا، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تم سر اٹھاؤ، ارے تم تو کامیاب ہو گئے، میں نے تجھے کہا آگ میں کود جا، تو آگ میں کود پڑا، میں تجھے کہا بیوی بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ دے، تو نے چھوڑ دیا، میں نے تجھے کہا لگتے جگر اپنے جگر کے ٹکڑے کے گلے پر چھری چلا، تو نے چھری چلانے کا ارادہ کر لیا، لے کر چلا گیا۔ ابراہیم تو سر اٹھا، تم کامیاب ہو گئے، ابراہیم میں نے فرسٹ ڈویژن دی، تمہیں اعلیٰ نمبروں میں پاس کر دیا۔ یہ پیغمبر کا تیسرا امتحان تھا۔ چوتھا امتحان یہ ہوا، اللہ نے فرمایا ابراہیم تو اپنے بچے کو لے کر کعبے میں آ جا، میرے گھر کو تعمیر کر، میرے گھر کو کھڑا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر آ رہے ہیں، بیٹا اینٹیں اٹھا کر دیتا ہے، باپ اینٹیں لگا رہا ہے، چار امتحان ابراہیم علیہ السلام نے پاس کر لیے۔ قرآن نے کہا پہلے پارے میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیٹا اینٹیں اٹھا کر دیتا ہے، باپ اینٹیں لگا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اے پروردگار عالم میری دعا قبول کر۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم دعا ایک نہیں، آج جو تو مانگے گا وہ رب کائنات کہہ رہا، اپنے محبوب کیا کہہ رہا ہے کہ آج تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، میں نے تجھے اعلیٰ نمبروں میں پاس کر دیا۔ ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ جو مانگتا ہے تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم، اے اللہ میں تجھ سے دولت نہیں مانگتا،
مانگتا، اے اللہ میں تجھ سے درہم نہیں مانگتا، اے اللہ میں تجھ سے دینار نہیں مانگتا، اے اللہ میں تجھ سے سونا اور چاندی نہیں مانگتا، اے اللہ میں تجھ سے پلاٹ نہیں مانگتا، اے اللہ میں 4 امتحان میں پاس ہوا ہوں، اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوا ہوں، اس کامیابی کے بدلے میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں کہ جس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخری نبی بنا کر بھیجنے والا ہے، ان کو میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ 4 امتحان ابراہیم علیہ السلام نے پاس کر لیے، اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائیوں، 4 امتحان پیغمبر نے پاس کیے، چاروں امتحانوں پیغمبر نے گھر نہیں دیکھا، اولاد نہیں دیکھی، رشتہ دار نہیں دیکھے، کچھ نہیں دیکھا، صرف رضا خدائے رضامندی دیکھی، خدا کی خوشنودی دیکھی اور کعبے کو آباد کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت تقریباً 44 پشت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل، دوسرے بیٹے کا نام اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یہ پیغمبروں کا سلسلہ نسب ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میرے دوستوں، میں پیغمبروں کے واقعات اس لیے دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا جب دین کا معاملہ آئے، جب شریعت کا معاملہ آئے، جب اللہ کا حکم ہو جائے، جب نبی کا فرمان ہو جائے، جب خدا کی مشیت ہو جائے، اس وقت تمہیں اپنی جان کی، مال کی، کسی کی فکر پرواہ نہیں کرنی ہے، اولاد کی کوئی پرواہ، کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت ابراہیم السلام نے بتا دیا، اپنی اولاد کو لے کر چل گئے، اولاد کیا، انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور آگ میں کود پڑے۔ جان کے بعد انسان کو اپنا مال سب سے زیادہ عزیز پیارا ہوتا ہے، پیغمبر نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے تمام مال کو کعبے کی تعمیر کے لیے لگا دیا۔ یہ ہے اللہ نے جو مال دیا ہے، جو اولاد دی ہے، اس کو دین کی راہ میں بھیجیں، شریعت کی راہ میں اللہ کے راستے پر چلنے والا بنائیں۔